ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندنی جیسی رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کے مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک پیش و قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے جن میں ان کے مالک، موجود مالک، ماں باپ، تاریخ و پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجر و نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ لہذا ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر اور رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑے کی ترتیب اور ان کے نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کرے۔ لہذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے، لہذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 آسمان کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کی سبزی اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر لگے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندے کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا۔ اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے، لہذا جب سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ لائیں۔ ان جنوں نے کہا، ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندر میں راہ پوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندری پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنوں نے جواب دیا کہ اس جن میں آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے، وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اب تو باہر آ جا کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری جن سے کہا، میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑے کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جن نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہذا سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا۔ لہذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تربیت اور ہوشیاری سے